یہ وہ گندے گندے منحوس شخص ہیں شیخ رشید اور یہ سارے، جنہوں نے 126 دن دھرنا دے کے پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ پاکستان آج میں کہتا ہوں کہ کاش نواز شریف جو ہے نا اس وقت ان کو نہ چھوڑتے، ان کو بغاوت کے پرچے کرتے، ان کو گرفتار کرتے اور ان کو آئینی ہاتھوں سے استعمال کرتے۔ جس نے اس لاڈلے نے پورا پاکستان بند کر دیا تھا، پورا اس نے جناب لاہور، کراچی، فیصل آباد اور بجلی کے بل نہ دو، گھراؤ جلاؤ، اس کے اوپر تو ایسا بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اب تک جیل میں سڑ رہے ہوتے، یہ سارے اسد عمر، یہ شیخ رشید، یہ جتنے بھی عمران خان کے ساتھی تھے اس وقت ان کے ساتھ، یہ عارف علوی وغیرہ جو اس وقت بنا ہوا ہے، جس نے کراچی کے ایک ایک رکشے کو بھی بند کر دیا تھا۔ ان کو یہ نہیں برداشت ہو رہا کہ جناب ایک گھر کے اندر بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں اپنے مزار کے سامنے، اور گھر کے باہر بیٹھ کے سڑک پہ کر رہے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں برداشت ہو رہا، اور آج انہوں نے یہاں پہ آپریشن کر دیا ہے، اور سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں زخمی، اور ان کے وہ مرے ہیں سینکڑوں لوگ، سینکڑوں۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی بھئی؟ آپ کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ آپ نے علامہ سعد رضوی کو جو ہے اس کو آپ تشدد کر رہے ہیں اور وہ معافیاں مانگ رہا ہے، اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا وائرل کرائی گئی ہے، یہ خود بخود وائرل تو نہیں ہو سکتی، خود بخود وائرل تو نہیں ہو سکتی۔ علامہ سعد رضوی صاحب کی جو ویڈیو جس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اور اس کی پیٹھ پہ مار رہے ہیں اس کو، اور وہ پہلے اس کو مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹی ایل پی، پھر مارتے ہیں تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، پھر مارتے ہیں تو پھر وہ معافی مانگتا ہے، اور وہ کس نے وائرل کروائی ہے؟ یا جو آپ نے تشدد تھانوں میں وہ لوگوں کو پکڑ کے، لڑکوں کو پکڑ کے ان کو کیا ہے، کس کو؟ یہ عمران خان آپ بھول رہے ہیں۔ یہ دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج ماڈل ٹاؤن کا بھی واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا المناک حادثہ ہے جو آج یہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے پہلے کیے ہیں۔ پہلے کی اطلاعات یہ ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 30 آدمی شہید ہوئے، لبیک والوں کے 30 بندے مارے گئے، 4 پولیس والے ہوئے، کچھ لوگ 80 کہہ رہے ہیں۔ اور آج جو انہوں نے یہ ان کے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی مسجد کو سیل کرنے کے لیے آئے ہیں شیخ رشید، یہ ایسا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں، یہ ایسا پاکستان، یہ تم کہتے تھے یہ والا فکرہ کہ ایسا پاکستان کو میں آگ لگا دوں گا۔ اب چاہیے؟ اب تمہیں یہ ایسا پاکستان چاہیے؟ تم کیوں اس طرح جو ہے نا یہ حرکتیں کر رہے ہو کہ جناب ان کو احتجاج کا بھی حق نہیں دے رہے، ان کے اوپر ساری پابندیاں لگا رہے ہو؟ کیا مجبوری ہیں تمہاری؟ اور کیا مجبوری ہیں تمہاری؟ یہ سارے منسٹر خاموش ہیں، کوئی اس کے اوپر بول نہیں سکتا کہ ان مظلوموں کے ساتھ کیا ہے۔ میں ان کی رات کو بھی وہ یہ فیس بک پہ تقریر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جی آئیں ہمیں بے شک مارے، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا جی ہم ناموس رسالت کے لیے خالی ہاتھ بیٹھیں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہمارے اوپر ظلم کیا جائے۔ انہوں نے تو بالکل وہ کہہ رہے ہیں جی ہم امام حسین علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے، ہم کسی کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ آج اتنا یہ ظلم ہو رہا ہے دوستو، آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ملتان روڈ ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ابھی زخمی کا انٹرویو آیا ہے کہ جناب 3 لاشیں یہ میرے سامنے پڑی ہیں، ہسپتال میں وہ پٹی کروا رہا تھا، اور باقی ادھر پڑی ہیں، اور ادھر موقع پہ تو گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہے گولیوں کی۔ تو یہ عمران خان پتہ نہیں کس زوم میں آیا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کاش آپ اس وقت عمران خان کو گرفتار کرنے کا آرڈر کر دیتے، شیخ رشید کو گرفتار کرنے کا آرڈر کر دیتے، تو آج یہ دن قوم کو نہ دیکھنا ہوتا۔ اس نے، میں نے بتایا، تمام ادارے تباہ و برباد کیے ہیں، اور اب یہ جو ہے یہ عوامی لیول پہ ایک افراتفری پھیل رہی ہے۔ یہ لوگ پھر کیا کریں گے جب ان کے گھروں پہ آپ قبضے کر رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے بھی، آپ نے یہ ایسی خبریں آئی ہیں، وہ تو میڈیا خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے۔
آپ دیکھ لیں وہ عمران خان کے جو حامی لوگ تھے وہ بھی چیخ پڑے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ خدا کے لیے وہ کہتے ہیں یہ والا ایسا کام نہ کرو، خدا کے لیے، جو عمران خان کے حامی چینل تھے۔ بڑے دکھ کی بات ہے دوستو، آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ملتان روڈ میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور بالکل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہر طرف زخمی اور لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، اور میڈیا پہ اوپر مکمل پابندی ہے۔ میڈیا بالکل ایسے جیسے روزوں میں آپ جو روزہ رکھنے والا گناہ سے توبہ کرتا ہے نا، میڈیا نے توبہ کی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ ملتان روڈ والا کوئی سین نہیں دکھانا۔ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سر جی ہمیں حقیقت بتائی جائے کہ کیا وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ آپریشن جو وہ کر رہے ہیں یہ والے شیخ رشید کے کہنے پہ، یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری شیخ رشید اور تمام تر ذمہ داری عمران خان، عثمان بزدار پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ تین شخص ہیں جو اس آپریشن کے جو اس آج قتل ہو رہے ہیں نا لوگ اس وقت، ان کی ذمہ داری ان تینوں پہ ہے۔ ان تینوں کے خلاف کارروائی جو بھی ہوگی یہ ان تینوں کے خلاف ہونی چاہیے۔